آئے ہوئے طریقہ زندگی سے جب اس طریق کو بدل دیتے جس طریق پر نبی نے چلایا، طریق کا معنی راستہ ہے، تو جس راستے پر نبی نے چلایا، جس راستے پر پیغمبر نے چلایا، جس راستے پر رسول نے چلایا، جس طریق پر چلا دیا، جب شیطان نے اپنے حربے چلا کر انہیں اس طریق سے، اس راستے سے جو نبی کا دیا ہوا راستہ تھا، جب امتوں کو ہٹا دیا، تو اللہ رب العزت نے پھر سے اپنے بندوں کو اپنی راہ پر لانے کے لیے انہی کے درمیان میں نبی بھیجے، اور یہ سلسلہ ہنوز جاری رہا۔ ہر دور میں ایسا ہوا کہ نبی آتے، امت کو سبق دیتے، وہ پیغام جو اللہ رب العزت نے دیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو پیغام حضرت موسیٰ نے دیا، جو پیغام حضرت ابراہیم نے دیا، تو حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے درمیان ایک لمبا فاصلہ، صرف کلومیٹر کا فرق نہیں ہے، صدیاں بیچ میں ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کلومیٹر، ابھی ہندوستان میں دیکھو نا، ہم یہاں رہتے ہیں تو ہر کلومیٹر پر یعنی 100 کلومیٹر کے بعد ہمارے ملک میں زبان بدل جاتی ہے، تھوڑی بہت تبدیلی آ جاتی ہے زبان میں، کلچر بدل جاتا ہے، آستھائیں بدل جاتی ہیں، ہے نا؟ یہ ہمارے ملک کے اندر ہے۔ تو 100 کلومیٹر، 150 کلومیٹر، 200 کلومیٹر میں ماحول بدل جاتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے درمیان ایک لمبا وقفہ، کیونکہ سب کی مثالیں نہیں دے سکتا میں، اتنا لمبا وقت نہیں ہے، ایک ترتیب میں آؤں تو موٹا موٹی بیچ میں لے لیا۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے درمیان کئی صدیاں حائل ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے جگہ کا بھی فرق ہے، صدیوں کا بھی فرق ہے، لیکن پیغام جو حضرت ابراہیم نے دیا وہی پیغام حضرت موسیٰ نے دیا، پیغام میں کوئی فرق نہیں۔ حضرت موسیٰ بھی اپنے امتیوں کو وہی پیغام دے رہے ہیں جو حضرت ابراہیم نے دیا۔ حضرت ابراہیم سے حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل نے لیا، انہوں نے اپنے لوگوں کو پہنچایا وہی پیغام۔ نبی آتے رہے، حضرت یعقوب آئے، حضرت یوسف آئے، حضرت یونس آئے، سبھی دیتے چلے جا رہے، ون بائی ون، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد، حضرت موسیٰ تک۔ اور پھر حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ کے درمیان ایک لمبا فاصلہ، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو حضرت موسیٰ کا پیغام ہے وہی پیغام حضرت عیسیٰ کا ہے۔ پیغام میں کوئی فرق نہیں، جگہ کا فرق ہے، دور کا فرق ہے، کئی صدیاں حائل ہیں بیچ میں۔ حضرت عیسیٰ سے ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کئی صدیاں بیچ میں حائل، جگہ کا بھی فرق ہے۔ اگر ایک ان کی جگہ اور ہمیں بیت المقدس اور کہا عرب کی زمین، ایک لمبا ڈسٹنس، دوری بھی موجود، صدیاں بھی موجود، لیکن پیغام ایک ہے۔ حضرت آدم نے جو پیغام دیا وہی حضرت نوح نے دیا، وہی حضرت ابراہیم نے دیا، وہی حضرت موسیٰ نے دیا، وہی حضرت عیسیٰ نے دیا، وہی ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ صدیاں ہیں بیچ میں، وقت کا بھی فرق ہے، اور جغرافیائی انداز میں زمین کے ٹکڑے کا بھی فرق ہے۔ اور زمین کا ٹکڑے کا جب فرق آتا ہے تو کلچر بدلتا ہے، زبان بدلتی ہے، سب بدلا ہے، زبان بدلی ہے، کلچر بدلا ہے، دور بدلا ہے، سب کچھ بدلا، نہیں بدلا تو پیغام نہیں بدلا۔
پیغام ایک ہی ہے۔ پیغام ہے بے شک بے شک پیغام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا بات پیغام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ نہیں ہے کوئی معبود صرف اللہ۔ حق پیغام دینے والے بدلے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، پیغام دینے والا بدلا، پر پیغام جو دیا ہے وہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ۔ جب حضرت ابراہیم آئے پیغام دے رہے ہیں کس بات کا؟ درود شریف پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد حبیبنا شفیعنا سیدنا مولانا محمد۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابراہیم بھی یہی پیغام دے رہے ہیں، پیغام دینے والا بدلا، وہاں نام بدلا۔ حضرت آدم نے جب دیا تو آدم صفی اللہ، اور جب حضرت ابراہیم نے کہا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ جب امت کے درمیان آئے تو کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اور جب اپنے رب کے سامنے پڑھا تو کیا پڑھا؟ کیا بات، کیا ساتھ ساتھ یہ بھی ہے؟ امت کے سامنے کیا؟ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اور اپنے لیے کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ، کیا بات، پھر دور بدلا، خطہ بدلا، صدیاں بیچ میں آئیں، پھر آواز اٹھی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ کیا بات ہے، نام دینے والا بدلا، نام بدل گیا پر پیغام ایک ہی ہے، کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ دینے والا بدلا ہے موسیٰ کلیم اللہ، اس سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ، اس سے پہلے آدم صفی اللہ۔ ہے موسیٰ، یہ تو امت کے لیے ہے، آپ کے لیے جواب آ گیا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، یہ امت کے لیے، میرے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کنٹینیوٹی میں ہے۔ پھر دور بدلا، حالات بدلے، خطہ بدلا، پھر آواز آئی لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیغام دینے والا بدلا پر پیغام ایک ہی ہے، اے عیسیٰ اپنے لیے کیا؟ تو جواب آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر بدلا، پھر بدلا دور، پھر آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے حبیب نے اعلان کر دیا، برادران ملت اسلامیہ، پیغام ایک ہے، لیکن آنے والے آئے پورے یونیورس کے لیے نہیں، ساری کائنات کے لیے نہیں، ساری کائنات کے لیے نہیں۔ حضرت ابراہیم ہیں
خلیل ہیں، پر خلیل کی موجودگی میں حضرت لوط بھی ہیں، نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ کے دور میں بھی نبی موجود ہیں، حضرت ابراہیم کے دور میں موجود، حضرت موسیٰ کے دور میں بھی موجود نبی موجود ہیں، اور حضرت عیسیٰ کی آمد جب ہوئی ہے تب بھی نبی موجود ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت یحییٰ موجود، حضرت زکریا موجود، لیکن جب میرے نبی آئے تو پورے برہمانڈ میں ایک بس ایک ہونا ہی تھا، کیونکہ ایک مجاز پہلے ہی سے ہے، ایک مجاز پہلے سے چلا آ رہا ہے اپنے لیے، یہاں تو سب کے لیے ایک ہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب آدم زمین پر ہے تب بھی محمد الرسول اللہ، جب ابراہیم زمین پر ہے تب بھی محمد الرسول اللہ، جب موسیٰ زمین پر ہے تب بھی محمد الرسول اللہ، جب عیسیٰ زمین پر ہے تو بھی محمد الرسول اللہ۔ ایسا نہیں ہے بعد میں آیا، جب نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تبھی تو یہ کہا گیا، سرکار نے فرمایا انت النبی آدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اسی لیے سب نے آ کر گواہی دی، سب نے آ کر گواہی دی کہ سب ہے، جو میں نے تمہیں بتایا، جو پیغام دیا یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا، پیغام ایک ہے، صدیاں بیچ میں حائل ہیں، زمین کے ٹکڑے بدل گئے لیکن پیغام ایک ہی رہا، بدلا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پیغام دینے والا، تعلیم دینے والا اور اپنے پیغام کو دنیا میں اپنے نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچانے والا کئی نہیں، ایک ہے، ایک ہے۔ اور جب بات کہنے والا ایک ہے تو فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ایک ہی بات کہنے والا ہے تو آج کہے گا تو بات وہی ہوگی، 1000 سال بعد کہے تو بھی وہی ہوگی، 10,000 سال بعد کہے تو بھی ہوگی، کیونکہ کہنے والا ایک ہے۔ اور جب اس ایک کہنے والے کی بات میں شیطان نے اپنے شر سے لوگوں کو اس طریق سے ہٹا دیا، اس فکر اور اس سوچ سے جو نبی نے دیا تھا اللہ کا پیغام، اس پیغام پر چلنے سے جب بندوں کو روک لیا تو پھر اس ایک نے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے پھر چنا ہوا بندہ، تو گویا یہ بات ثابت ہے کہ دنیا میں جہاں بھی جو بھی قوم تھی، اللہ نے جہاں بھی اس کے بندے جا کر آباد ہوئے، چونکہ جغرافیائی انداز میں سائنٹیفیکلی یہ بات پروف ہے کہ زمین کے ٹکڑے ہوتے چلے گئے، پہلے ایک زمین تھی، پھر وقت اور حالات کے تقاضے کی بنیاد پر زلزلے آئے، زمین کے پلیٹس آپس میں ٹکرائی، بھوچال آیا اور زمین ٹوٹ گئی، اور کوئی حصہ کسی اور طرف چلا گیا، کوئی حصہ کسی اور طرف چلا گیا، اور بیچ میں سمندر حائل ہو گیا۔ پہلے جو عرب اور ہندوستان ایک ہی تھا، عرب اوپر تھا، ہندوستان نیچے کی جانب تھا، پھر ٹکڑا ٹوٹ کر پھر وہ آ کے برابر میں آ گیا، بیچ میں سمندر حائل ہو گیا۔ تو یہ ایک الگ عنوان ہے، یہ یونیورسٹیز اور کالجز میں جب جاتا ہوں تو ان کے سامنے بولنے میں مزہ الگ آتا ہے، کیونکہ یہ ان کا ٹاپک ہے، تو ان کو اس حساب سے سمجھاؤں گا، یہاں بولوں گا تو آپ کو نیند آنے لگے گی۔ اب بڑا مسئلہ میرے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ میں آپ کے لیبل پر آؤں اور آپ کے حساب سے بات کروں، تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے۔ حق تو دنیا کے زمین کے ہر ٹکڑے پر جہاں جہاں اللہ کے بندے جا کر آباد ہوئے اور جب ان کی تعداد بڑھی تو یہ نظام اللہ کا دیا ہوا ہے
بے شک جب تعداد بڑھتی ہے تو بندوں کی ضرورت بن جاتی ہے. کیا چیز؟ سماجی ضرورت، علمی ضرورت. آپ سمجھے نا؟ جیسے ہی سماج بڑھے گا، تعداد بڑھے گی، تو پھر کن کن چیزوں کی ضرورتیں پڑ جاتی ہیں؟ سماجی ضرورت. اگر آپ سماجی کے اسٹرکچر کھڑا نہ کیا جائے تو ہم رہ نہیں پائیں گے. علمی ضرورت، ترقی نہیں کر پائیں گے. بے شک تو یہ ضرورتیں کب ہو جاتی ہیں؟ سیاسی ضرورت. تعداد جب اور بڑھتی ہے تو سیاسی ضرورت بھی کھڑی ہو جاتی ہے کہ اب قانون کا نافذ ہونا ضروری. بے شک اگر قانون نہیں نافذ ہوگا تو بھی رہنا مشکل ہے، کیونکہ قانون کی پابندی کے مطابق لاکھوں آدمی ہے بھائی، تو انہیں کنٹرول کیسے کیا جائے؟ تو کنٹرول کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، قانون بنا دو تاکہ